أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعاصار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات محمد وعلى محمد. ارباب اعزاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی مشہور حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قتل حسین سے مومنین کے قلوب میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی سرد نہیں ہوگی۔ ایام عزا کی آمد، سرکار سید الشہداء کی عزاداری برپا کرنے کے دن، وہ مہینہ جس نے آل محمد کے قلوب کو رنجیدہ کیا، وہ مہینہ جس نے آل محمد کی پلکوں کو زخمی کیا، یہ وہ اصطلاح ہے جو خود امام نے استعمال کی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس نے ہماری پلکوں کو زخمی کیا۔ اس جملے سے اس غم کی شدت کا احساس ہوتا ہے، اور اس غم کی شدت کو احساس ہر سال نئی تازگی کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کو جو خداوند عالم نے نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ آپ کا غم ہمیشہ تازہ ہے۔ ہم سال بھر مجلسیں کرتے ہیں اور 14 صدیوں سے مجلسیں حسین برپا ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن آج بھی جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو آنکھیں اشکبار ہو کر یہ آواز دیتی ہیں کہ ہم آج بھی ویسے ہی رنجیدہ ہیں جیسے برسہ برس پہلے تھے۔ رسول اکرم کی یہ حدیث جس میں آپ نے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا کہ قتل حسین مومنین کے قلوب میں حرارت پیدا کرے گا، یہاں بہت سی چیزیں ہیں جس کے اوپر تعمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جملہ رسول اکرم نے امام حسین کی شہادت سے پہلے ارشاد فرمایا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں گفتگو کرنا سنت رسول ہے۔ امام حسین کی شہادت ابھی ہوئی نہیں تھی، لیکن امام حسین کی شہادت کی خبر دے کر رسول نے گریہ کیا۔ بس رسول کی سنت ہے حسین ابن علی کے مصائب کو یاد کر کے گریہ کرنا۔ اب اس جملے کی اگر ہم تھوڑی سی تشریح کرنا چاہیں، کئی چیزیں جو اسی جملے میں ہیں، ظاہر ہے کہ معصوم کا کلام ہے، نبی کا کلام ہے، بعض روایت میں شاید اس کو حدیث قدسی بھی کہا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس رسول سے پہنچی ہے۔
انا حرف تاکید ہے، لقتل الحسین جار و مجرور ہے، متعلق ہے قتل سے، قتل حسین کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ انا کی تاکید کے ساتھ حرارتن، ایک حرارت پیدا ہوگی۔ اب اس حرارت کو ہم کوئی بھی معنی دے سکتے ہیں۔ اس حرارت سے مراد صرف تحریک ہے، اس حرارت سے مراد مومنین کے قلب میں رنج و علم ہے، اس حرارت سے مراد انقلاب ہے، اس حرارت سے مراد انتقام ہے، ہم کوئی بھی معنی کہہ سکتے ہیں۔ مومنین کے دل میں، فی قلوب المؤمنین، یہ ایک شرط ہے جو بہت اہم ہے، قلب مومن کے قلب میں، یعنی اگر کسی کے دل میں حرارت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قلب مومن نہیں ہے۔ یہ پوری بحث ہے جس کے ذیل میں انشاءاللہ ہم بحث کریں گے ان چند مجالس میں جو آپ کی خدمت میں ہیں، کہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے، قرآن میں کیوں دونوں میں فرق رکھا ہے، ہم کیوں کسی کو مومن کہیں اور کب اس کو مسلم کہیں، یا کب مسلم مومن ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر تاکید مسلم کی نہیں ہے، قلب سلیم کی تاکید نہیں ہے، قلب مومن کی تاکید ہے، یعنی با ایمان قلب جو ہے اس کے اندر حرارت پیدا ہوگی قتل حسین کی وجہ سے، اور یہ کبھی سرد نہیں ہوگی، کبھی سرد نہیں ہوگی۔ اس کے بھی بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، یعنی امام حسین کبھی نہیں مٹ پائیں گے، یعنی امام حسین علیہ السلام کا غم کبھی ختم نہیں ہو پائے گا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جو بھی کام کیا جائے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور دوسری طرف سے امام حسین کو ختم کرنے کی جو سازشیں اس دن ہوئی تھی وہ بھی مسلسل جاری رہیں گی، لیکن یہ حدیث آ کر اور زمانہ اس کے نتائج کو دیکھ کر دیکھتا رہے گا کہ وہ کتنی بھی کوشش کر لیں، یہ حرارت کم ہوگی، نہ ذکر حسین ابن علی کم ہوگا، نہ واقع عاشورہ کی افادیت کم ہوگی، نہ اسلام کو بقائے کربلا کے ساتھ اسلام کو جب تک کربلا باقی کوئی خطرہ ہوگا۔ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ آمیختہ ہے۔ خوب، قلب مومن کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں اشارہ ہوا ہے کہ جب اعراب آ کر تم سے کہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو تم ان سے کہو نہیں، تم ایمان نہیں لائے ہو، تم مسلمان ہوئے ہو، تم ابھی تسلیم ہوئے ہو، تم ابھی سرنڈر ہوئے ہو، خالی یعنی ابھی زبان پر تم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان اگلا مرحلہ ہے جب تمہارا عمل بھی وہی ہو جائے جس کے لیے تم تسلیم ہوئے، اور اس کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ ہے جو ہم انشاءاللہ جس طرف ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ ایمان اور تسلیم میں فرق ہے۔ تسلیم پہلا مرحلہ ہے، انسان پہلے تسلیم ہوتا ہے پھر ایمان لا کر مومن بنتا ہے۔ تسلیم مطلب ہتھیار رکھ دینا، ایک مقابلہ ہو، دو فوجوں میں مقابلہ ہو، ایک دفعہ ایک فوج دوسری فوج پہ غلبہ پاتی ہے، سامنے والی فوج ہتھیار رکھ دیتی ہے، سرنڈر کر دیتی ہے، یہ تسلیم ہونا، یعنی آپ کی طاقت کے آگے ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو فکر ہے اس فکر کو بھی ہم اپنا لیں، ہم صرف سرنڈر ہو رہے ہیں، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں لہٰذا ہم سرنڈر ہو گئے ہیں، جو اکثر عرب کا حال تھا رسول کے زمانے میں، اور رسول کے مقابلے میں امیر المومنین علیہ السلام جس طرح سے ہر جنگ میں پیش قدم کر رہے تھے، کسی میں جرأت نہیں تھی رسول اکرم کے سامنے سر بلند کر رہے، لہٰذا تسلیم ہو رہے تھے۔ لیکن یہ تسلیم ہونا اس بات کی علامت نہیں تھا کہ دوبارہ سر نہیں اٹھائیں گے، اٹھا سکتے ہیں، تسلیم ہے، سرنڈر ہوئے، جب موقع ملے گا ہم پھر سے کوشش کریں گے۔ احد میں تسلیم، بدر میں تسلیم ہوئے تھے، احد میں دوبارہ کوشش کی، احد میں ایک بار ہارے، پھر واپس مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، پھر واپس گئے، پھر جنگ احزاب میں، اور مسلسل جنگیں۔ یہ وہی اعراب ہیں جو تسلیم ہونے کی بات کر رہے تھے، لیکن جب انہیں موقع ملتا تو یہ سازش کرتے تھے۔ تو تسلیم ہونا ہے سرنڈر ہونا، فوج کے سامنے، طاقت کے سامنے، کسی نظریے کے سامنے سرنڈر ہو جانا اس وقت تک جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہے۔ جیسی طاقت آئے گی ہم دوبارہ پھر سے سر بلند کر سکتے ہیں، تسلیم منافات نہیں رکھتی اس سے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں آمنو، میں ایمان لے آیا، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ میری فکر آپ کی فکر کے مقابلے میں نہیں ہے، میری فکر وہی ہے جو آپ کی فکر ہے، جو آپ کہیں گے میں اسے مانوں گا،
جو آپ کہیں گے میں اسے کروں گا. اگر آپ کہیں گے کہ نماز پڑھنا ہے تو میں نماز پڑھوں گا, اگر آپ کہیں گے روزہ رکھنا ہے تو میں روزہ رکھوں گا, اگر آپ کہیں گے آج روزہ قصر کرنا ہے تو میں روزہ قصر کروں گا. اب اگر ہم تاریخ میں ایسا کوئی کردار ملے جو رسول کے منع کرنے پر بھی روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہراً تسلیم ہوا تھا, ابھی آمنو کی منزل میں داخل نہیں ہوا تھا. رسول جب کہیں گے تب ہم روزہ رکھیں گے, رسول جب کہیں گے ہم روزہ نہیں رکھیں گے. ہماری مرضی سے دین نہیں چلے گا. رسول کہیں گے یہ نماز جماعت کے ساتھ ہے, جماعت سے پڑھی جائے گی. رسول کہیں گے یہ نماز جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی, پھر وہ نماز جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی, چاہے کسی بھی مسلمان یا نام نہاد مسلمان کی تکلیف دے ہو وہ کہ نہیں سب جماعت سے پڑھے. نا, رسول نے جیسا کہا ویسا کرنا ہے. تو تسلیم سرنڈر ہے. آمنو یا ایمان لانا, مومن بننے کا مطلب ہے جیسا رسول نے کہا ہے ویسا تسلیم ہونے کے ساتھ ساتھ قبول کر لینا, یعنی اپنے فکر کو ختم کر دینا. جو کچھ ہے آپ ہیں, جو حکم ہے آپ کے پاس ہے. اب یہ انسان جو مومن ہے اسے ہر وہ چیز قبول کرنی ہے جو رسول نے دی ہے. بس رسول نے اگر نماز دی ہے تو نماز قبول کرنی ہے, رسول نے روزہ کہا ہے روزہ قبول کرنا ہے, رسول نے حج کرنے کو کہا حج کرنا ہے, رسول نے کہا زکوٰۃ دو اپنے مال میں سے ہم زکوٰۃ دیں گے, رسول نے کہا خمس دو ہم خمس دیں گے, رسول نے کہا جہاد کرو ہم جہاد کریں گے. جو کچھ رسول کہتے چلے جائیں ہم کرتے چلے جائیں گے. لیکن اگر کسی ایک چیز کو بھی ہم نے نہیں مانا, گویا ہم نے رسول کی بات کو نہیں مانا. یعنی کوئی انسان کہے کہ میں نماز تو پڑھوں گا روزہ نہیں رکھوں گا, یا کہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی. نہیں, ہمیں سب چاہیے, جس کا جہاں حکم ہے وہ سب چاہیے. اب آپ کہیں نہیں صاحب وہ نماز تو پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے خمس نہیں دیتا ہے, گویا نماز بھی نہیں پڑھتا ہے, گویا روزہ بھی نہیں رکھتا, کیونکہ یہ حکم بھی رسول کا حکم ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو رسول کہیں وہ انجام دینا ہے, جو رسول چاہے اسے تسلیم کرنا ہے, جو رسول کہیں اسے انجام دینا ہے. تو اب اسی طرح جب رسول نے کہا روزہ رکھو, روزہ رکھ اگر نہیں رکھے کوئی انسان ولو نمازی ہو, ہم اسے مسلمان تسلیم نہیں کریں گے, ہم اسے آمنو کی منزل میں مومن تسلیم نہیں کریں گے. نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, خمس نہ دیتا ہو, نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, خمس دیتا ہو, حج کا قائل نہ ہو, ہر حکم یعنی ایک کا انکار سب کا انکار ہے. ہم سب کو مانیں گے. جب ہم اس مرحلے میں پہنچ جائیں تو پھر اگر رسول بھری دوپہر میں 1.25 لاکھ کے درمیان کہے من کنت مولا فعلی مولا ہو, تو جس نے قبول کیا وہ ایمان کے درجے پر حاصل ہوگا, جس نے انکار کیا وہ تسلیم ہم قبول کر سکتے ہیں لیکن وہ آمنو کی منزل میں داخل نہیں ہوا ہے. ایمان یعنی رسول کے ہر حکم کو ماننا. قتل حسین سے مومن کے دل میں حرارت پیدا ہوگی. ایمان یعنی رسول کے ہر حکم کو ماننا, اور رسول کے ہر حکم کا دار و مدار اسی حکم پر ہے جو سب سے آخری حکم ہے رسول کا, یعنی علی کو مولا ماننا. یہ پوری کربلا اسی عنوان پر منعقد ہوئی. اگر علی کو مولا مان لیا ہوتا تو آج تک جو مسلمانوں کے لیے مسائل ہیں وہ نہ ہوتے. آج دنیا میں جو مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں, نہ صرف مسلمان, پوری انسانیت جو آج دنیا میں پریشانی میں مبتلا ہے وہ صرف اس لیے کہ غدیر کا انکار کیا ہے. کربلا کیوں آئی, کوئی بھی جوان آپ سے پوچھے, کوئی بچہ آپ سے پوچھے کربلا کیوں وجود میں آئی, غدیر کے انکار کی وجہ سے. اگر غدیر کا انکار نہ کیا جاتا کربلا کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. اگر غدیر کا انکار نہ کیا جاتا آسمانی بلائیں نازل ہی نہیں ہوتی. اگر غدیر کا انکار نہ کیا جاتا تو زمین اپنے خزانوں کو اگل دیتی. اگر غدیر کا انکار نہ کیا جاتا تو انسان کمال پر پہنچتا ہر طرح سے. بات صرف معنوی نہیں اور اقتصادی لحاظ سے کمال پر ہوتا, مانوی لحاظ سے کمال پر ہوتا, سائنس کے لحاظ سے کمال پر ہوتا. یہ دعوے نہیں ہیں. امیر المؤمنین اگر حاکم ہوتے تو ایک عالم حاکم ہوتا, ایک منصف حاکم ہوتا, ایک نمائندہ الہی حاکم ہوتا. ہر وہ کمال جو بشریت کو چاہیے وہ اس شخص کے پاس موجود تھا. جب یہ سر راست ہوتا, جب یہ امام ہوتا, جب یہ زعیم حکومت ہوتا تو ہر انسان اپنے حساب سے کمال تک پہنچ سکتا تھا. خداوند عالم نے جو صفتیں انسان کو دی اسی لیے دین کو کمال تک پہنچے.
ہر علم کمال تک پہنچائے گا انسان کو. اگر کوئی میتھمیٹکس کا جاننے والا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کے اندر کمال نہیں، اس کا کمال اسی میں ہے. یہ انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا اپنے علم کے ذریعے سے، میتھس کے ذریعے سے. کوئی فزکس میں ہے، کوئی کیمسٹری میں ہے، کوئی زولوجی میں ہے، کوئی باٹنی میں ہے، کوئی کمپیوٹرز میں ہے، جتنے بھی سبجیکٹس آپ آج کرتے چلے جائیں، کوئی طب میں ہے، کوئی انجینئرنگ میں ہے، جتنے بھی علوم ہیں یہ سب کس نے دیے ہیں؟ خداوند عالم نے انسان کو عطا کیے ہیں. انسان صرف کشف کرتا ہے، دیے تو خدا نے. اگر یہ اس کے ذریعے سے حاصل ہوتے جو باب مدینۃ العلم ہے تو اس کا مرحلہ ہی کچھ اور ہوتا. پھر ہم تھیوریز میں نہ الجھے ہوتے، پھر ہمارے پاس واقعی علم ہوتا، پھر ہمارے پاس وہ کمال ہوتا جو سائنس کو کمال پر پہنچاتا. ہم آج جس مرحلے پر ہیں اس سے کہیں آگے ہوتے. تو غدیر کا انکار بشریت کو کمال سے پہنچنے کا سبب بنا، یعنی کمال تک نہیں پہنچ سکا بشر کیونکہ غدیر کا انکار کیا تھا. واقعہ کربلا اسی لیے وجود میں آیا. لہذا بہت اہم ہے غدیر کے مولا کو جاننا، بہت اہم ہے امام کو جاننا. کیوں قلب مومن میں حرارت پیدا ہوگی قتل حسین سے؟ کیونکہ امام قتل ہو رہا ہے. ایک امام کا قتل اتنا اثر انداز ہوگا مومن کے قلب پر کہ یہ آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امام اور امامت کے مسئلے کو سمجھیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. جتنے بھی مسائل ہیں اسلام میں، جتنے بھی اختلافات ہیں اسلام میں، یعنی مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں، مذاہب میں جو اختلافات ہیں، اس کی اساس امامت ہے. چاہے آپ اسے غدیر کہہ لیجیے چاہے امامت کہہ لیجیے. یعنی امامت کے مسئلے کو حل نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف امامت میں ہوا ہے، اصول دین میں اختلاف ہو گیا. اختلاف امامت میں ہوا ہے، فروع دین میں اختلاف ہو گیا. مسئلہ یہاں ہے کہ اگر اختلاف امامت میں ہے تو اس کا اثر صرف ایک جگہ نظر نہیں آئے گا، ہر جگہ نظر آئے گا. اور یہ اتنا اہم اثر ہے کہ آپ کو خدا کی توحید میں اس کا اثر نظر آئے گا، خدا کو پہچاننے میں اس کا اثر نظر آئے گا، رسول کی نبوت کو سمجھنے میں اس کا اثر نظر آئے گا، امام کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے میں اس کا اثر آئے گا. اگر غدیر کے ذریعے سے امام کو پہچانیں گے امام کا معیار الگ ہوگا. اگر ثقیفہ کے ذریعے سے امام کو پہچانیں گے تو امام کا معیار بہت نیچے چلا جائے گا. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہ اصول دین کی بات ہے. فروع دین میں جب آئیں گے آپ کہتے ہیں اختلاف امامت کا اثر ہر چیز میں نظر آئے گا. نماز آپ پڑھنے کھڑے ہوں گے امامت کے اختلاف کا اثر نماز میں نظر آئے گا. ابھی نماز شروع نہیں کی ہے، وضو میں نظر آئے گا. وضو کیسے کرنا ہے؟ امام کے بدل جانے سے وضو کے طریقے میں اختلاف ہے. پانی کس طرح سے استعمال کرنا ہے، وضو کس طرح سے کرنا ہے، اذان کس طرح سے کہنی ہے، نماز کے لیے کس طرح سے کھڑے ہونا ہے، ہر چیز میں نظر آئے گا. یہ تو اختلافات آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اس کا بیس وہی ہے. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے خوب اگر بیس وہی ہم اسی کو ہٹا دیں سب حل ہو جائے گا، نہیں، حل نہیں ہوگا، اور بدتر ہو جائے گا. حل تب ہوگا کہ جب ہم سب مل کر وہیں لوٹ جائیں جہاں سے اختلاف ہوا تھا، ہم سب وہیں لوٹ جائیں کہ جب تک یہ مسئلہ نہیں تھا تب تک سب ٹھیک تھا. رسول نے کہا فعلی مولا، اس کے بعد اختلاف ہوا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اختلاف ختم ہو تو فعلی مولا کی طرف ہی پلٹنا ہے. اگر ہم علی مولا کو ہٹا کر بات کریں گے تو یہ اختلاف باقی رہے گا. اگر علی مولا کو ہٹا دیں گے توحید صحیح نہیں ہوگی، نبوت صحیح نہیں ہوگی، قیامت کے مسائل حل نہیں ہو پائیں گے، فروع دین حل نہیں ہو پائیں گے. ہم کشور کشائی کریں گے، اسے جہاد کا نام دیں گے. ہم لوگوں کے مال کو غصب کریں گے، اسے خمس اور زکوٰۃ کا نام دے دیں گے. نہیں، امام معصوم کی جب اطاعت ہوگی، امیر المؤمنین کی سنت اور سیرت پر عمل کیا جائے گا اور حکومت کو بیس بنایا جائے گا، تب نماز اپنی روح کے ساتھ وہ نماز بنے گی جو امر بالمعروف کرنے والی ہے، جو نہی عن المنکر کرنے والی ہے، جو فحشات سے روکنے والی ہے. جب امیر المؤمنین کی امامت کے ساتھ روزہ رکھا جائے گا تب ہم سفرہ الہی پہ بیٹھے ہوں گے، تب ہم رمضان کی برکت کو حاصل کر سکیں گے.
امیر المومنین کی امامت کے ساتھ جب طواف کعبہ کیا جائے گا تب حج بیت اللہ ہوگا، منت و نصیب کا چکر ہے، اور وہی حال ہو رہا ہے آج حج کرنے کا ہدف کیا رہ گیا ہے کہ آپ کے نام کے آگے حاجی صاحب لکھا جائے۔ یہ کیوں فکر آ گئی؟ اس لیے یہ فکر آ گئی کیونکہ اس امام حج کو ہم نے اپنے آپ سے دور کر دیا۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ انسان معرفت حاصل کرے اس امام کی جس کو خدا نے امام بنایا ہے۔ یہ بھی میں تاکید کرتا چلوں، خدا نے امام بنایا ہے، رسول نے اعلان کیا ہے، رسول نے امام نہیں بنایا ہے، رسول نے امامت کا اعلان کیا ہے، خدا نے امام بنایا ہے۔ قرآن میں اس کی طرف پوری تفصیل ہے کہ وہ ائمہ ہم نے قرار دیے جو تمہاری ہدایت کے لیے۔ انشاءاللہ ذیل میں سشر مجالس میں انشاءاللہ یہ بحثیں آتی رہیں گی۔ صفات امامت کسے کہتے ہیں، امامت کی صفت کیا ہے، کن صفتوں کا مالک ہوتا ہے امام۔ تو ہمارا ہدف ہے امام کی معرفت حاصل کرنا۔ ہماری زندگی کا صرف ایک ہدف ہونا چاہیے امام کی معرفت حاصل کرنا۔ اگر امام کی معرفت ہمیں حاصل ہو گئی باقی تمام مراحل آسان ہو جائیں گے۔ گھر میں اختلاف ہے، زن و شوہر میں اختلاف ہے، بھائیوں میں اختلاف ہے، سماج میں اختلاف ہے، اولاد سے اختلاف ہے، والدین کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، یہ آپ کو لگتا ہے بہت آسان سی چیز ہے؟ نہیں، ان سب کا تعلق امام سے ہے، اتنا عمیق تعلق ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ بغیر امامت کے ان مسائل کو حل کر لیں آپ حل نہیں کر سکیں گے۔ ضرور جب امام کے مسئلے کو حل کر لیں گے معرفت کے ساتھ۔ اگر آپ کہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو مومن کہلاتے ہیں، امام کی معرفت و ولایت کو قبول کرتے ہیں، لیکن ان کے گھروں میں بھی اختلافات ہیں، ہاں ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے امام کو مانا تو ابھی معرفت حاصل نہیں کی ہے، کس طرح امام مانتے ہیں۔ اس لیے مومن ہے کہ والدین مومن تھے، اس لیے مومن ہے کہ تھوڑی سی تحقیق کر کے کچھ چیزیں ہمیں ثابت ہو گئی، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ رسول نے کس کو جانشین بنایا تھا، ہم نے تسلیم کر لیا، قبول کر لیا، ایمان لے آئے، یا معرفت حاصل کر لی امام کی۔ جب ہم معرفت حاصل کر لیں گے تو پھر یہ اختلاف اپنے آپ ختم ہو جائیں گے، آپ یقین جانے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں ہمارے علماء، بہترین مثال ہمارے علماء، کیوں ہمارے علماء کے درمیان اتنا تقدس پایا تھا؟ صرف علماء کی بات نہیں، عام انسانوں میں بھی آپ کو مل جائیں گے بہت سے لوگ جن کا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، جن کے اوپر کوئی اسی طرح کا سوسائٹی میں الزام نہیں ہے، جو ہر طرح کے مسائل میں بہت آرام سے نکل جاتے ہیں۔ کیوں نکل جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ معرفت امام حاصل کر لیے۔ جب معرفت امام حاصل ہو جائے گی تو بہت سے مراحل اپنے آپ آسان ہو جائیں گے۔ کربلا معرفت امام کی درسگاہ ہے۔ کربلا میں کربلا والوں نے امام کی معرفت کرائی ہے، لہٰذا ہمارے بہترین عمل جو ماہ اعضاء میں ہم انجام دے سکتے ہیں وہ یہ کہ معرفت امام حاصل کریں، اپنے امام کو پہچانیں۔ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے معرفت امام۔ اگر معرفت امام نہیں ہوگی تو عزاداری کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ عزاداری ہم کیوں کر رہے ہیں؟ امام کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر عزاداری امام کے لیے کر رہے ہیں تو بہت سے مراحل حل ہو جائیں گے۔ آج عزاداری میں جو بہت سے مسائل ہیں، ناگفتہ والے مسائل ہیں، بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم مومنین کا مجمع ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مسائل کو دیکھ رہے ہیں۔ کیوں یہ مسائل ہیں؟ اگر معرفت کے بنا رواداری میں صرف عزاداری کر رہے ہیں تو صرف ایک عمل انجام دے رہے ہیں جس کے اصل فوائد سے ہم غافل ہیں۔ لیکن اگر معرفت امام کے ساتھ عزاداری کی جائے بہت سے مراحل حل ہو جائیں گے۔ معرفت امام کے ساتھ جب عزاداری کریں گے، دیکھیں جب عزاداری ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، اس وقت ایک مجلس ہو رہی ہے، 3 لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، ایک مجلس پڑھنے والا، ایک مجلس کروانے والا اور ایک مجلس سننے والے۔ ان تینوں پر ذمہ داریاں ہیں، اور صرف ذمہ داریاں نہیں، ان تینوں سے جواب طلب کیا جائے گا صبح میں قیامت۔ مجلس کرنے والا
کس کو پڑھوا رہا ہے اور کیا پڑھوا رہا ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ مولانا یہ پڑھ دیجیے گا، ہمارے ہاں یہ ماحول ہے، یہ جملے جب وہ کہے گا تو ایک ذاکر اسی حساب سے پڑھے گا، تو وہ کیا پڑھوا رہا ہے اور کس سے پڑھوا رہا ہے، اس کا جواب مجلس کروانے والے کو دینا ہے، جو پڑھ رہا ہے مجلس۔ اب چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ مثلا شاعر ہو، چاہے وہ سوز خان ہو، چاہے وہ نوحہ خان ہو، اس سے سوال کیا جائے گا کیا پڑھ رہے ہو اور کیوں پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، یعنی جو چیز آپ دے رہے ہیں، ایک انسان، جو لوگ بیٹھے ہیں سامنے، ان کا بھی لکھ رہے 1 گھنٹے کی اگر مجلس ہو رہی تو 1 گھنٹہ ان کا ہم لے رہے ہیں، 100 لوگ بیٹھے ہیں تو 100 گھنٹے مومنین کے میں نے صرف کیے، اس کا ہم نے کیا ان کو دیا اس کے عوض میں، اس سے سوال کیا جائے گا کہ یہ 100 گھنٹے جو انسانوں کے آپ نے لیے کیا دیا ان انسانوں کو اور کیوں دیا، اس لیے کہ سب میرے لیے واہ واہ کریں، نعرے لگائیں، اگر یہ ہدف ہے۔ دیکھیں ایک نعرے کا مخالف نہیں ہوں میں، اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی، بولو میری مجلس میں نعرے نہیں لگ رہے ہیں، لیکن بہرحال مخالف اس کا نہیں ہوں، نعرہ کیوں لگے، محبت امام میں، معرفت امام میں۔ کسی بادشاہ کے لیے ہے کہ اس نے کوئی شعری نشست کی، ہر شعر پہ اوپر جیسے ہوتا ہے مشاعروں میں اور اس طرح کی بزموں میں کہ ہر شعر پہ ہر ایک داد دے رہا ہے، ہر طرح کے شعر پہ داد دی جا رہی ہے۔ ہم لوگ کے ساتھ تو یہ مسئلہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہر شعر ہمیں خطاب کر کے مولانا یہ سنیے آپ، اب شعر کیسا بھی ہو سبحان اللہ کہیے آپ۔ بادشاہ نے برپا کی محفل اور اس پہ ہر ایک سبحان اللہ واہ واہ، سب شاعر ہے، سب شعر سمجھتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ وزیر سے دریافت کیا کہ کیا میری امت میں سب شعر سمجھتے ہیں؟ سب نہیں، آپ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، آپ نے محفل برپا کی آپ کے لیے کر رہے ہیں، یعنی وہ علمی ذوق نہیں رکھتے، ان کا ہدف آپ کو خوش کرنا ہے، لہٰذا واہ واہ کر رہے ہیں۔ کا پیسہ کیسے چلے گا؟ اعلان کر دیجیے اگلے دن، کل پھر مشاعرہ کیجیے، اعلان کر دیجیے کسی نے واہ کی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ خیر دوبارہ بھی محفل ہوئی، دوبارہ شعر کی محفل رکھی گئی اور اعلان کر دیا بادشاہ کی طرف سے کہ اگر آج کسی نے سبحان اللہ یا واہ واہ کیا گردن مار دی جائے گی۔ اب ایک سناٹا، اچھے سے اچھا شعر گزر رہا، کسی کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی، یہاں تک کہ کسی ایک شاعر نے کوئی شعر پڑھا اور ایک بزم سے ایک صاحب کھڑے اور ان کا سبحان اللہ، گرفتار کیا گیا ان کو، فوراً منع کیا تھا بادشاہ نے، کہا گردن کٹانے کو تیار ہوں لیکن اس شعر کا حق یہ تھا کہ میں سبحان اللہ کہوں۔ جب معرفت ہو جاتی ہے، حق معلوم ہو جاتا ہے تو پھر انسان نتائج کی فکر نہیں کرتا ہے، عمل کو انجام دیتا ہے جو اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ جب معرفت حاصل ہو جائے تو پھر انسان یہ فکر نہیں کرتا کہ موت اس پر آ پڑے گی یا وہ موت پر جا پڑے گا۔ جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے تب انسان یہ کہتا نظر آتا ہے کہ یا ابا عبداللہ، ایک زندگی نہیں 70 زندگیاں بھی ملتی اور ہمارے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا تب بھی ہم آپ کی نصرت سے باز نہیں آتے۔ یہ معرفت ہے، ہدف عاشورہ و ہدف عزائے امام حسین علیہ السلام یہ ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں اپنے امام کی، امام کو ویسے پہچانیں جیسے خدا نے ان کو امام بنایا ہے، وہ امام کی جس کی نصرت کے لیے 6 مہینے کا بچہ بھی قربان ہونے کو تیار ہے، وہ امام کی جس کی نصرت کے لیے 90 سال کا بوڑھا بھی اپنی قربانی دینے کو تیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معرفت حاصل ہے۔ ہم اس فرش عزا پہ جب بیٹھیں تو اس دعا کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ اپنے امام کی معرفت ہمیں حاصل ہو۔ ہم صرف زبان سے نہ کہیں یا لیتنی کنت معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، نہیں، ہم معرفت حاصل کریں۔ ماہ محرم کی آمد حسین کے ہمارے گھروں میں آنے کی علامت، ہم عزاخانوں کو سجاتے ہیں، ہر شہر کا ہر ملک کا اپنا دستور ہے، لیکن بہرحال عزاداری کرنے کا ایک خاص طریقہ ہر جگہ ہے۔ خدا سب کو توفیق دے کہ وہ عزاداری کو برپا کر سکیں، خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں۔ مجلس پڑھنے والا اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، مجلس کروانے والا اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، مجلس سننے والا اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔
امام حسین کے صدقے میں ایک عظیم نعمت ہمیں ملی ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ حسین ابن علی مدینے سے نکلے ہیں، ہم اور آپ بھی اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ایک الگ سی چبھن ہوتی ہے جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ آپ اپنے وطن سے اگر سفر کر رہے ہوں، اپنے گھر سے نکل رہے ہوں کچھ دنوں کے لیے، ایک الگ سی چبھن ہوتی ہے، لیکن بہرحال آپ کے دل میں ایک یقین ہوتا ہے کہ لوٹ آئیں گے، 5 دن بعد، 10 دن بعد، مہینے بھر بعد، سال بھر بعد لوٹ آئیں گے۔ یہ لوٹ آنا کی نیت اور لوٹ آنے کا یقین انسان کو قدم کو بڑھا دیتا ہے، اور جو رخصت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی ڈھارس دے دیتا ہے۔ لیکن جب حسین ابن علی مدینے سے نکل رہے تھے تو ان کو یقین تھا کہ میں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پوری رات، روایات پہ ملتا ہے کہ پوری رات کبھی مزار رسول پہ جا کے گریا کرتے تھے، کبھی جا کے ماں کے مزار پہ گریا کرتے تھے، کبھی بھیا حسن کی قبر پہ آ کے گریا کرتے تھے، کبھی بقیع میں ہوتے تھے، کبھی مسجد النبی مزار نبی پہ ہوتے تھے۔ پوری رات آپ نے گریہ و زاری میں گزار دی۔ کیا بات ہے کہ ہمیں نہیں معلوم؟ عجب نہیں یہی کہا ہو یا رسول، یا اے میرے جد بزرگوار، آپ اس شہر میں امن کے ساتھ آئے تھے، اب میرے لیے اس شہر میں امن نہیں ہے۔ حسین کو مدینے میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، حسین اور حسین والوں کے لیے مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہ گیا ہے۔ کبھی ماں کے مزار پر جاتے ہوں گے، ماں بیٹا جا رہا ہے آپ کا۔ وہ حسین جس سے زہرا کو اتنی محبت تھی کہ بند کفن توڑ کر اپنے گلے سے لگایا تھا۔ زبان حال یہی ہے کہ زہرا نے بھی عرض کیا ہوگا اور یہ فرمایا ہوگا کہ حسین تم چلو، میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گی۔ اب زہرا بھی مدینے کو چھوڑ دے گی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ مدینے میں داخل ہوا تو ایسا لگا جیسے ہو کا عالم ہے، عجیب سا سناٹا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، اتنا سناٹا کیوں ہے، ایسی وحشت کیوں ہے؟ کسی نے کہا حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میرے قدم بڑھ گئے، میں بحلے بنی ہاشم کی طرف بڑھ گیا۔ خدا آپ کو جانا نصیب کرے، اس حکومت، اس ظالم حکومت کو نست و نابود کرے۔ سارے آثار مٹا دیے۔ مسجد النبی کے قریب ایک پورا محلہ تھا جو سادات کا محلہ تھا، جو بنی ہاشم کا محلہ تھا، جہاں حسن کا گھر، جہاں حسین ابن علی کا گھر، جہاں ائمہ بعد کا گھر، سب ختم کر دیا۔ لیکن بہرحال اس وقت مدینے میں محلہ بنی ہاشم کی طرف بڑھا، دیکھا قناتیں لگی ہیں، بازار تعطیل ہیں، بازار بند کر دیے گئے ہیں، کچھ سواریاں ہیں، کچھ عماریاں ہیں جو لا کے رکھی گئی ہیں، کھڑی کی گئی ہیں۔ محلے میں داخل ہوا، دیکھا عجیب منظر دیکھا میں نے۔ ایک بہت وجیح شخص ایک کرسی پہ بیٹھا ہے، اس کے بغل میں ایک بہت خوش قامت شخص کھڑا ہے، اس کے دوسری طرف ایک شہزادہ کھڑا ہے، اور ایک شہزادوں کا ایک ریلا ہے جو آس پاس کھڑے ہیں، کچھ کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ شخص کرسی پہ بیٹھا ہے۔ پھر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک عماری آگے بڑھائی گئی، ایک خاتون گھر کے اندر سے نکلی، کسی جوان نے آگے بڑھ کر ان کو سوار کیا، عماری آگے بڑھ گئی، دوسری عماری آئی۔ میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ حسین کے خاندان کی خواتین ہیں، یہ رسول کے خاندان کی خواتین ہیں جو حسین کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ یہ شہزادے اپنے اپنے محرموں کو سواریوں میں سوار کر رہے ہیں۔ وہ شخص جو کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ کوئی اور نہیں، حسین ابن علی ہیں۔ وہ شخص جو بلند قامت ان کے بغل میں کھڑے ہیں وہ کوئی اور نہیں، ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین ہیں۔ اور اس شہزادے کو دیکھ رہے ہو جو حسین کے بغل میں کھڑا ہے، اس کا نام علی ابن الحسین علی الاکبر ہے۔ یہ حسین کے بیٹے ہیں، یہ حسین کے ساتھ اس سفر پر جا رہے ہیں۔ عجیب منظر ہے،
مدینے سے خواتین حرم کو چھوڑ کر مکے کی طرف ظاہری طور پر روانگی اختیار کر رہی ہیں. ایک ایک خاتون آتی ہے اور سوار کر دی جاتی ہے. حسین اپنی کرسی پہ ابھی تک اسی طرح بیٹھے ہیں. یاوی نے کہا یہ ایک عجیب منظر ہوا. ایک شہزادے نے آ کر کان میں کچھ کہا. سننا تھا کہ ایک بار حسین اپنے قد سے کھڑے ہو گئے. جوانان بنی ہاشم کو آواز دی اور جوانان بنی ہاشم نے آ کر عجیب سا گھیرا بنایا. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ دہلیز عصمت و طہارت سے ایک بلند قامت خاتون برآمد ہوئی اور اس خاتون کا باہر آنا تھا. حسین آگے بڑھے, عباس آگے بڑھے, علی اکبر آگے بڑھے. جوانان بنی ہاشم نے حلقہ کیا اور بہت عزت اور بہت احترام سے اس بلند قامت بی بی کو اونٹ پر سوار کیا. یہ منظر عجیب منظر تھا. میں نے کسی سے پوچھا آخر یہ کیا ماجرا ہے, میں کس منظر کو دیکھ رہا ہوں. کہا تم نے شاید پہچانا نہیں, یہ خاتون کوئی اور نہیں, شہزادی زینب کبریٰ ہے, علی کی بیٹی زینب, زہرا کی بیٹی زینب, جن کا احترام حسین اس طرح کر رہے ہیں. ارے میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں اے میرے مولا, اتنی عزت اور احترام سے مدینے میں زینب کو سوار کیا ہے. جوانان بنی ہاشم کا حلقہ ہے, آپ نے احترام کیا ہے, عباس نے احترام کیا ہے, علی اکبر نے بازوؤں کو تھاما ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ 11 محرم کی صبح جب کربلا میں کچھ اماریاں لائی گئی, کچھ سواریاں لائی گئی, تو زینب کبریٰ کبھی دائیں دیکھتی تھی, کبھی بائیں دیکھتی تھی. عجب نہیں علی اکبر کو ڈھونڈتی ہو, عباس کو ڈھونڈتی ہو, عجب نہیں نشیب کی طرف رخ کر کے کہا ہو اے بھیا حسین کتنے احترام سے لے کر آئے تھے. آج دیکھو نرغہ آدھا میں زینب اکیلی کھڑی ہے, دشمنوں کا مجمع ہے, کوئی اپنا نہیں جو زینب کو سوار کر سکے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.